بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط بیانی کا جواز۔ وعن ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، ویقول خیرا وینمی خیرا، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيُنَمِّي خَيْرًا متفق علیہ، وہ بھلی بات کرتا ہے اور لوگوں کو دوسروں کو بھی بھلی بات پہنچاتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، الکذاب بہت جھوٹ بولنے والا، مبالغے کا صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی الکذاب کہ اس سے زیادہ جھوٹا کوئی ہو نہیں سکتا، اتنا زیادہ اس میں مبالغہ ہے۔ الکذاب یصلح صلح کراتا ہے، وہ صلح کراتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ جو یا ہے وہ اس کے شروع میں ہے، اس لیے یہ مذکر مضارع ہے۔ ینمی وہ پھیلاتا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ تشریح میں آ جائیں۔ اچھا، تشریح میں جو ہے نا موٹی موٹی سی باتیں یاد رکھ لیں کہ جو ہے پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ جھوٹ جو ہے اسلام میں کسی صورت جائز نہیں ہے، اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے کچھ سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن وہ بھی یعنی صریحاً جھوٹ نہیں بولنا، اس میں بھی جو ہے نا ہم سیرت سے دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ کس طرح کا جھوٹ جو ہے جائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں میں دو لڑنے والوں میں اگر صلح کروانی ہو، یہاں پہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو سب زیادتی کرنے والے گروہ سے اس وقت تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹ آئے، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے ہر حال میں، لیکن اگر جو ہے صلح ہوتی ہو تو وہ اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اچھا، صلح حدیث کے سائے میں صلح کرانے کا اجر و ثواب نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز اور روزہ، صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے، اور فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اچھا، انسداد فتنہ کے لیے کسی بات کو چھپا لینا پسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بات سچی بھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسے فساد پھیل رہا ہے تو وہ بات چھپا ہی لینی چاہیے۔ حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے 3 مواقع کے علاوہ کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو۔ 1 لڑائی کو روکنے کے لیے، 2 زوجین کے مابین صلح کرانے کے لیے، 3 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے نا اور زوجین والی بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو ہے نا جو معاشرے میں سب سے زیادہ جو ہے نا نقصان اس چیز کا یہ پھیلتا ہے کہ جو ہے 2 لوگ جب علیحدہ ہوتے ہیں دونوں ہی پھر جو ہے وہ 2 مطلب یہ نہیں کہہ لو کہ ایک گھر نہیں وہ ٹوٹتا، وہ 2 علیحدہ علیحدہ گھر ٹوٹتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض، لڑائی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے نا وہ طلاق جیسے فعل سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے نا تو وہ چیز جائز ہے اسلام میں۔ اچھا، اب سیرت میں سے ہمیں واقعہ ملتا ہے جو ہم نے جنگ احد جو ہے نا پڑھی، 2nd ایئر کے سلیبس میں ہے۔ احد نہیں، خندق کی جنگ تھی، اور تمام عرب سے جو ہے نا لوگ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے آئے تھے، اور بہت ہی خطرناک سچویشن تھی۔ اور ہوا یہ کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جن قبائل کو اللہ کے رسول نے جلا وطن کر دیا تھا مدینہ سے، انہوں نے جا کے تو جو مدینہ میں موجود ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کی یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کر دیں
اور باہر بھی خندق کے باہر بھی فوجیں کھڑی ہیں، اور اس طرح مدینہ کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ حملہ کر دیا جائے، اور وہ بڑا سخت قسم کا وہ تھا سچویشن، اور اللہ کے رسول جو تھے نا وہ بہت پریشان تھے، اور صحابہ بہت پریشان تھے۔ ان کے جو ہے گھر کے خواتین جو تھیں، بچے بال بچے تھے، وہ یہودیوں کی ذمہ داری میں دے کے وہ لوگ سرحد پہ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جی یہودی بھی پھرنے کو تیار ہے، تو یہ بڑا ہی جو ہے نا کڑا وقت آن پڑا۔ تو ایسے میں ایک جو ہے نا صحابی اس وقت وہ جو ہے نا مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ اپنے قبیلے کو اور نہ ہی قریش کو پتہ تھا، لیکن وہ قریش کے جو ہے نا بڑے خیر خواہ تھے، قریش ان کی بڑی تکریم کرتے تھے۔ تو وہ صحابی حضرت ابو نعیم جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے نا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دی، تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہودیوں کی طرف گئے، اور انہیں کہا کہ جو ہے نا ہاں نہیں پہلے میرا خیال ہے قریش کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ جو ہے نا ایک شریف اور کریم انسان ہیں، آپ سردار ہیں اور ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ یہودی جو ہے نا یہ بڑے دھوکے باز ہیں، چال باز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ نا کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ تمہارے دو لوگ جو ہے نا انہیں یرغمال بنا کے تو اللہ کے رسول کو پیش کرا کے اپنی جان بخشی کرا لیں۔ اور ادھر سے یہ یہود کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ قریش جو ہے نا وہ تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، جب اگر جنگ میں جو ہے اللہ کے رسول جیت گئے تو قریش تو بھاگ جائیں گے، لیکن تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیا کرو گے، تمہارے تو گھر بار سارا کچھ مدینہ میں ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایسا کرو کہ تم قریش سے نا 2 آدمی بطور ضمانت مانگ لو۔ اچھا یہود نے کہا کہ یہ تو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہمیں، ہم ایسے ہی کریں گے، اور بات تو دل کو لگتی ہے۔ تو انہوں نے نا اپنا ایک نمائندہ بھیجا قریش کے پاس کہ ایسا کرو اپنے 2 افراد جو ہے نا سیکیورٹی کے طور پہ، گارنٹی کے طور پہ ہمیں دے دو۔ قریش نے کہا لو جی یہ تو وہی بات ہوگی جو ابو نعیم نے کہا کہ یہ تو ہم سے لے کے ہمارے 2 بندے اللہ کے رسول کو پیش کر کے نا تو خود یہ لوگ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح قریش میں اور بنو قریظہ میں دونوں میں پھوٹ پڑ گئی آپس میں، اور جو ہے نا بنو قریظہ وہ انتظار کرتے رہے کہ جب قریش اپنے 2 بندے دیں گے تبھی ہم اندر سے حملہ کریں گے، نہیں تو جو ہے نا اللہ کے رسول کا عذاب کون سہے گا۔ اور اس طرح جو ہے قریش وہ انتظار کرتے رہے کہ پہلے بنو قریظہ جو ہے کوئی کاروائی ڈالیں، اور یوں جو ہے نا ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور وہ سارے کے سارا جو لشکر تھا وہ واپس چلا گیا چھوڑ کے، ٹھیک ہے، خندق کو جو ہے نا وہ پار بھی نہیں کر سکے تھے، اور اوپر سے آندھی آئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ تو یہاں پہ یعنی حضرت ابو نعیم کا جو کردار ہے نا کہ انہوں نے ایگزیکٹ جھوٹ نہیں بولا، لیکن انہوں نے بات اس طرح سے کی کہ نہ یہود کو شک ہوا اور نہ قریش کو کہ یہ جو ہے نا اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جنگ، کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ الحرب خدا، کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے بازی، تو جنگ میں اس طرح دھوکے سے جو ہے فتح حاصل کر لینا یا کوئی نقصان سے بچنے کے لیے، اور اس میں بھی یعنی یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹ جھوٹ کی عادت نہیں ڈالی ہے، ایگزیکٹ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، بس یہ کہا ہے کہ مطلب یعنی طریقہ ایسا ہو۔ پھر اس میں جو ہے نا سیرت میں ہمیں دوسرا واقعہ کیا ملتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا، کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ، اور کافر ان کے خون کے پیاسے ہوئے تھے، تو راستے میں جو ہے نا کچھ لوگ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہا حاضر رجل یہدینی، کہ یہ شخص جو ہے نا یہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو لوگ سمجھے کہ یہ جو اس زمانے میں تھا نا کہ گائیڈ ساتھ لے کے چلا کرتے تھے جو راستہ بتانے والا، تو وہ انہوں نے مراد لیا کہ جو ہے نا راستہ بتانے والا یہ بندہ ہے، اور یہ آپ کو جو ہے نا لے کے جا رہا ہے۔ تو جو ہے نا ان کو شک نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول، تو یعنی اس میں حضرت ابو بکر کا تو مطلب صاف صاف تھا کہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ رسول ہے، اللہ کے رسول کا کام ہی ہدایت دینا ہے، اور لیکن جو ہے لوگ اس سے لوگوں نے کوئی اور مطلب نکالا، تو جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے، اسے توریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل جو ہے نا طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا، تو انسان توریہ کر لے، انسان جو ہے وہ ایگزیکٹ مطلب صریحاً جھوٹ نہ بولے لیکن بات زو معنی کر دے، ٹھیک ہے، الفاظ جو ہیں ان کے ہیر پھیر سے۔ اور اسی طرح جو ہے جنگ بدر کے واقعے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ ایک بدو نے پوچھا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کفار کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ پھر تم بھی مجھے بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں پہلے تم بتاؤ کہ کفار کا جو ہے نا لشکر کہاں پہ ہے، تو اس شخص نے نا بتایا کہ اگر جو ہے نا
میرا اندازہ صحیح ہے فلاں وقت پہ وہ اس جگہ پہ تھے، اور اگر میرا اندازہ صحیح ہوا تو اب تک وہ اس جگہ پہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے بارے میں اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ تھے، تو اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو وہ اس جگہ پہ ہوں گے، اور مسلمان ایگزیکٹ اسی اسپاٹ پہ تھے جہاں اس بندے نے اندازہ لگایا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ کفار بھی پھر اسی جگہ پہ ہوں گے، اس بندے کا اندازہ صحیح تھا۔ پھر اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں آپ کون ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہم تو پانی سے ہیں، اور کہہ کے چل پڑے۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، کون سے پانی سے ہیں، عراق کے پانی سے ہیں یا کس علاقے کے پانی سے ہیں؟ مطلب اس نے اس چیز سے مراد لیا کہ کوئی پانی والا یعنی دریا والا علاقہ، عراق میں دریا ہے نا بڑے دو، دجلہ اور فرات۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کیا مطلب ہے تمہارا، لیکن اللہ کے رسول اتنی دیر میں چل پڑے تھے۔ اور پانی سے مراد کیا کہ ہر انسان ہی جو ہے وہ آتا ہے نا قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، تو اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان ہی پانی سے پیدا کیا گیا، اور اس نے اس کا یہ مطلب یہ کہ آپ شاید عراق کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے ایگزیکٹ انہوں نے اپنا بتایا بھی نہیں، کیونکہ یہ ضروری تھا، جنگ تھی، اور جو ہے نا راز میں رکھنی تھی بات کہ آپ کون ہیں یا مسلمان کہاں پہ ہیں یا آپ کس سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہے نا بات تھی کہ جھوٹ جو ہے وہ بس اس حد تک جائز ہے کہ بہت بڑے کسی نقصان سے بچانے کے لیے، امت کو یا گھروں کو بچانے کے لیے، یا دو مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اتنا جائز ہے کہ صریحاً جھوٹ نہ بولا جائے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاؤں باندھ کے انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ کام نہ کیا جائے، بلکہ اگر جھوٹ بولنا بھی تو ہے تو وہ اس طرح کا ہو کہ جس پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا الفاظ کا ہیر پھیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کی حدیث یہ تھی، اور جو ہے اگلی حدیث، حدیث نمبر 24، وہ ہم نے پہلے شاعری والے پورشن میں کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔